السلام علیکم ماشاءاللہ جی میں دیکھے آج کا گروپ میں ڈسکشن سارے میسیجز تو خیر نہیں سن سکا لیکن کچھ میسیجز سنے اور سننے کے بعد اندازہ جو ہوتا ہے کہ اللہ معافی دے کیسے کیسے دماغ ماشاءاللہ بس رل گئے ہیں بیچارے گروپوں میں اور وہ جو صبح سے لے کے رات لیٹ نائٹ تک جو گروپوں میں ڈیوٹیز ہوتی ہیں اگر یہ ڈیوٹیز نہ ہوں بیچاروں کی تو پتہ نہیں یقین کریں آئی ایم ناٹ جوکنگ اکثر لوگ میری باتوں کو مذاق سمجھ لیتے ہیں اگر یہ لوگ واقعی اس ملک اور قوم کی ترقی کے لیے جڑ جائیں تو کیا بات ہے یار ماشاء اللہ بہت امپریسو گفتگو ہے بڑے زبردست قسم کے آئیڈیاز ہیں بٹ میں کچھ تھوڑا سا آج کی گفتگو کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا فرسٹ آف آل تو میں تمام دماغوں سے اور تمام احباب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا ہے کمپنی کا نمبر آف جوائننگز ہیں کہ ایگزیکٹ نمبر آف جوائننگز کتنی ہیں؟ اچھا اب جوائننگ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ آپ نے ایک شخص کو لنک بھیجا تھا اس نے اپنا اکاؤنٹ بنا لیا دوسرے کو بھیجا تیسرے کو بھیجا کسی نے جوائن کیا کسی نے نہ کیا کوشچن از دس کہ لیٹس سپوز کہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ 5 لاکھ اکاؤنٹس ہیں 5.5 لاکھ ہیں جی وہ 6 لاکھ اکاؤنٹس ہیں اس میں سے کتنے ایسے ہیں جو صرف سائن اپ ہیں اکاؤنٹس ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوئے سیکنڈ جو ایکٹیویٹ ہوئے ان میں سے ملٹیپل اکاؤنٹس کتنے ہیں اب ہوا کیا ایک شخص آیا اس نے ایز اے ٹیسٹنگ اس نے $50 سے سٹارٹ کیا پھر اس کو سمجھ آئی اس نے کہا اچھا چلو اب اس نے اپنے ہی فردر ایک اور اکاؤنٹ اور نیچے لگا لیا پھر اس کے نیچے ایک اور اکاؤنٹ لگا لیا پھر اس کے نیچے ایک اور اکاؤنٹ لگا لیا ملٹیپل اکاؤنٹس کھلتے چلے گئے میرا کوشچن یہ ہے کہ ایگزیکٹ جسے کہتے ہیں نا فیملی ہیڈز ایگزیکٹ نمبر آف پرسنس کتنے ہیں کیا وہ 1 لاکھ بھی ہیں 1.5 لاکھ ہے 2 لاکھ ہے سیکنڈ جس نے 5 سال پہلے سپوز کے $1,00,000 لگایا تھا یا اس نے $7,000 لگایا تھا واٹ ایور یا اس نے کروڑوں روپے لگایا تھا 5 سالوں میں اس نے کچھ لیا بھی صحیح یا کہ اس نے ایدی فاؤنڈیشن میں پیسے ڈپازٹ کروائے تھے خیر ہے دیکھی جائے گی تو جواب بڑا سمپل ہے کہ لوگوں نے لگایا اور کمایا تو ماشاءاللہ وہ رول ماڈل بھی بنے جن کو آج آپ گالیاں دیتے ہیں جو کہ وہ رب کی تقسیم تھی رب نے پتہ نہیں ان کا کون سا ایسا عمل دیکھا ان کو نوازا اور لوگوں نے کمایا اب میرا کوشچن یہ ہے لیٹس سپوز کہ وہ جو کہا جاتا ہے 5-6 لاکھ افراد ہیں اس میں سے جینوئن جوائننگز ہی لیٹس سپوز کہ وہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں اس کو سیریس نہ لیجئے گا وہ ہو سکتا ہے 1,00,000 اور 1.5 لاکھ کے درمیان ہو not more than this پھر کیا ہوگا اب وہ جو 1,00,000 اور 1.5 لاکھ کے درمیان میں جو لوگ تھے اس میں سے لوزرز کتنے تھے اور گینر کتنے تھے تو اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ میجورٹی آف دا پیپل دے آر گینرز انہوں نے لاس نہیں کیا انہوں نے کمایا ہے میجورٹی نے اچھا اب جو اینڈ دیکھا جائے اگر 2021 یا جسے کہا جاتا ہے کہ آخری سال میں جو جوائننگ ہوئیں obviously وہ اس طریقے سے نہیں withdrawal لے سکے کسی نے تو ہو سکتا ہے 1 آنے ٹکے کا نہیں لیا ہوگا کسی نے کوئی 1 کسی نے کوئی 2 کوئی اس طریقے سے کیا ہوگا یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آخری سال کی ہی لائبلٹی بنتی ہے نا کمپنی کے اوپر تو جو آخری سال کی لائبلٹی میں جو سب سے بڑا جنک جس میں لاکھوں ڈالرز ہیں ایک اکاؤنٹ میں ریپیٹ کروں گا لاکھوں ڈالرز ایک اکاؤنٹ میں ہیں کن کے وہ لیڈرز جو دن رات گالیاں سنتے ہیں انہوں نے
ایک گروپ وہ تھا کہ جس نے سستے ڈالرز پرچیز کیے، لے کے رکھ لیے، لیکن انہوں نے لوگوں کو پیسے دیے، ان کی مرضی کے مطابق دیے، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق دیے، کم دیے یا زیادہ دیے۔ اور ایک وہ گروپ ہے جو آج بھی الحمدللہ یہ کہتا ہے کہ ایون کہ ہم نے 149 میں بھی ڈالر نہیں پرچیز کیا، ہم نے 150 پہ ہی کیا۔ اب لاکھوں ڈالرز تو وہ آگئے جو ان لیڈرز کے اکاؤنٹ میں ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے لائبلٹی کی، اوورال ٹوٹل جو لائبلٹی بنتی ہے، اگر وہ لاکھوں ڈالرز اگر نکال دیے جائیں تو میرے بھائی چونگے میں پیچھے بچتا کیا ہے کمپنی کو دینے کے لیے؟ صرف اللہ نے آپ کو بڑے بڑے دماغ دیے ہیں، ذرا ان باتوں پہ غور کیجیے گا۔ جو احباب بات کرتے ہیں نا کہ نیب کے اندر یہ کہا گیا کہ جو لائبلٹی ہے اس کا 3 گنا پڑا ہے، تو اوورال لائبلٹی کی بات کریں، نمبر آف کمپلینٹس کتنے ہیں؟ چند ایک ہیں، وہ تو کروڑوں کی بھی لائبلٹی نہیں بنے گی، اربوں کو تو چھوڑ دے۔ تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ عید کا دن ہے، عید کے دن بھی آپ کی تگ و دو، آپ کی محنت، آپ کی گفتگو جو شو کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اب اس دماغ کو یوٹیلائز ہم کیسے کریں؟ احباب کہتے ہیں نا کہ جی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جی مجھے فلاں نے میسج کیا، فلاں نے میسج کیا، فلاں تکلیف میں، فلاں تکلیف میں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں میسیجز آتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی روتے ہوئے مجھے میسج کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا رونا دھونا شروع نہیں کرتا۔ میری ایٹ موسٹ کوشش ہوتی ہے کہ میں روتے ہوئے کو ایک دفعہ تو ضرور ہنسا دوں، بس اس کے چہرے پہ میں مسکراہٹ لے آؤں۔ ریزن، لیٹ سپوز اف یو آر اے فادر آف یور فیملی، آپ باہر نکلے ہیں، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، سڈنلی آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، یالہ باری سٹارٹ ہو گئی، اب بچے تو چیخیں گے، بچوں نے تو رونا ہے۔ اگر آپ بھی ادھر ہی دھرنا دے کے بیٹھ کے ان بچوں کو گلے لگا کے اوئے مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، ادھر ہی رونا شروع کر دیں گے تو ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ نقطہ صرف اتنا ہے، سوچ کا ڈفرنس صرف اتنا ہے، کوشش کریں روتوں کو ہنسائیں، یہ نہیں کہ جو رو رہا ہے نا اس کو اور اتنی نیگیٹو باتیں کر کر کے یہ نہیں لگتا کہ یہ دے گا، یہ بھاگ جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا۔ جس کا آدھا دماغ خراب ہے اس کا پورا دماغ خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، میسیج تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن میں نے کہا میں اوورال ایک سم اپ دے دوں۔ تھینک یو ویری مچ۔